اب میں زیڈ لیگ کے پارلیمانی لیڈر جناب غلام مرتضیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. آپ نے اگر تقریر آپ کی اس کے بعد ہے تو پھر اس وقت بات کر لیجئے گا نا, ٹائم بہت تھوڑا ہے, باقی ممبرز کے ساتھ زیادتی نہ کریں. شکریہ جناب چیئرمین. میں ڈسٹرکٹ بہاولپور کی تحصیل ہارون آباد سے اپنے حلقہ کی نمائندگی کرتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ زیڈ کا میں شکریہ آپ نے تعارف کروایا. پارلیمانی لیڈر ہونے کے ناطے میرے اوپر کوئی بوجھ یا برڈن ایسا نہیں ہے کہ میں نے تنقید کرنی ہے یا میں نے تعریف کرنی ہے. جو میرے دل کی باتیں ہیں وہ ویسے بھی ہر ممبر کا اختیار ہے کہ جو اس کو نظر آتا ہے اس کا اظہار خیال کرے. یہ فورم, یہ ایوان یہ موقع دیتا ہے ان کو. سب سے پہلے تو میں جو ہماری تاریخ کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, کہ وہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ پنجاب کی پہلی منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. اور بجٹ کے حوالے سے ہمارے جو منسٹر فائنانس ہیں, ایک تو ویسے ہی وہ مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں, محنت کر کے اپنے اس مقام تک پہنچے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اس وجہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو کامیابی دے چیف منسٹر صاحبہ کو, کہ خدا نہ خواستہ ان کی ناکامی کے پیچھے یہ اکیلی ناکامی نہیں, 13 کروڑ لوگ ہیں جو ان پہ جن کی آسوں اور امیدوں کا یہ مرکز ہے. میں اس وجہ سے دعا گو ہوں کہ یہ کامیاب ہوں گے تو 13 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. بجٹ کے جو فگرز ہیں میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میری چند ایک تجاویز ہیں جو میں, چونکہ وقت کی کمی ہے, میں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند ایک تجاویز ہیں. یہ میرا 11واں سال ہے اس ایوان میں. 10 بار میں پہلے بھی بجٹ پیش ہوتے دیکھ چکا ہوں, یہ 11ویں دفعہ دیکھ رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے اس کی تعریف میں, اس کی تنقید میں سارے لوگ اظہار خیال کرتے ہیں. بجٹ کے میں نے فگرز پڑھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑھ کے دل کو یہ تسکین ہوتی ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, مسائل کا ادراک کرتے ہوئے, جہاں جہاں اضافہ کرنا مقصود تھا اضافہ بھی کیا گیا ہے فنڈز کا. لیکن جو خرابی کا باعث بنتا ہے وہ آنے والے دنوں میں جو امپلیمنٹیشن ہے, جو انتظامی معاملات ہیں, تب دکھ ہوتا ہے کہ جب انتظامی طور پر انتظامیہ کے لوگ جب کوئی غفلت کرتے ہیں تو وہ سارا جو ملبہ ہے, جو بوجھ ہے, وہ سیاسی لوگوں کو آ کے فیس کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا منسٹر فائنانس سے بھی کہ وہ ضرور انشور کریں کہ جو محنت مشقت اب آپ نے کی ہے, بجٹ پیش کیا ہے, اس کے بعد اس کو انڈورس کرنا, اس کو امپلیمنٹ کروانے پہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ زیادہ توجہ دیں. میں چند ایک تجاویز ہیں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے بہاول نگر میں نے کوئی 10 سال پہلے ایک میڈیکل کالج, ہمارا جو ضلع ہے وہ بڑا پسماندہ ضلع ہے, ریموٹ اضلاع میں اس کا نام آتا ہے. 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایک میڈیکل کالج بننا شروع ہوا تھا. جب اس کا فنڈ رکھے گئے تو بڑی مبارکبادیں, ہمیں بڑی تسکین اور خوشی تھی. لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ میڈیکل کالج جو ہے وہ آج تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا ہے. تو جب اس طرح کے اضلاع میں کبھی اس طرح کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کو پایا تکمیل تک بھی اسی طرح سے پہنچانا چاہیے جس طرح سے ہم بڑے شہروں پہ توجہ کرتے ہیں. تو یہ اس پہ بہت زیادہ خرچ ہو چکا اس میڈیکل کالج پہ. اب تھوڑے سے فنڈز اس کے جو درکار ہیں اس کو دے کے اس کو مکمل کرے, تاکہ جب یہ میڈیکل کالج فنکشنل ہو جائے گا تو ہمارے ضلع کے لوگوں کو دوسرے بہاولپور اور لاہور جو ریفر ڈاکٹر کرتے ہیں پھر وہ نوبت نہیں آئے گی. اسی طرح سے جناب اسپیکر, یہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جو سب سے زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں وہ دل کے امراض کی وجہ سے اموات واقع ہوتی ہیں. اور خاص طور سے جو ہمارے جیسے اضلاع ہیں, بدنصیبی یہ ہے کہ 32 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل یہ ضلع ہے. اور دل کا کسی کو جب دورہ پڑتا ہے یا کوئی بھی دل کی تکلیف ہوتی ہے تو یہ شرمناک بات ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز صرف اتنا کرتے ہیں کہ ریفر کر دیتے ہیں یا بہاولپور کے لیے یا لاہور کے لیے. اور یہ دونوں شہر جو ہیں 5-5 6-6 گھنٹے کی مسافت پہ واقع ہیں. یہ ہمارے علم میں ہے کہ جب دل کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ انیشل 2.5 یا 3 گھنٹے ہوتے ہیں وہ بڑے کروشل ہوتے ہیں. اس دوران اگر کسی مریض کو سنبھال لیا جائے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے. لیکن ہمارے وہ جو ابتدائی
کروشل جو آورز ہوتے ہیں وہ ہمیں لاہور اور بہاولپور کے سفر پہ روانہ کر دیا جاتا ہے، اور کوئی خال ہی مریض ہے جو ان شہروں تک پہنچتا، ورنہ وہ رستے میں دم توڑ دیتے ہیں۔ میری یہ تجویز ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر، جس میں کم از کم جو دل کا جو امراض ہیں، جب کسی کو اس طرح کی ایمرجنسی آتی ہے تو کسی کو ریفر کرنے کی نوبت نہ آئے۔ کم از کم یہ 32 لاکھ کا جو ضلع ہے، ہمیں سفر کی رحم و کرم پہ نہ چھوڑ دیا جائے۔ ہم وہ سفر کرتے ہوئے ہمارے تو لوگ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری گزارش ہے کہ بہاول نگر میں، یہ ریموٹ ایریا ہے، بہت دور ہے، کہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں ایک جو ہے دل کے ہسپتال کا چاہے ایک چھوٹا سا یونٹ ہی بنا دیں، کہ جو لوگ ہزاروں بے جاروں مددگار بیچارے مر جاتے ہیں، ان کو کم از کم موت کے اس سفر پہ ڈاکٹر روانہ نہ کرے، بلکہ وہیں پہ ان کا علاج ہو۔ دوسری، اور یہ صرف بہاول نگر نہیں، میں ہر اس ضلع کی بات کروں گا جو بھی پسماندہ ضلع اور جو اس مرکز سے، لاہور سے دور ہے، جو بہاولپور سے دور ہے، جو ملتان سے دور ہے، جو فیصل آباد سے دور ہے، میں ہر اس ضلع کی بات کرتا ہوں، خاص طور پہ میں بہاول نگر کو اس میں مینشن کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ہارون آباد میں تقریباً 60 گاؤں ایسے ہیں جو ہے وہ سیم کی نظر ہو گئے، جو سونا اگلتی زمینیں تھیں وہ اب بنجر بن گئی سیم کی وجہ سے۔ ریاست کو ماں کے جیسا جو تصور تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب 60 گاؤں کا مطلب ہے لاکھوں لوگ، جب ان کی زمینیں ان کی نظروں کے سامنے بنجر ہوئی ہیں، تو پھر ریاست کا جو تصور ہے ماں کے جیسے ہونے کا، پھر اس وقت پہ ریاست کو آگے آنا چاہیے، لوگوں کو سنبھالنا چاہیے۔ لوگ تو پہلے بے روزگاری سے تنگ ہیں، اپنے حالات سے تنگ ہیں، اس طرح کے موقعوں پہ ہمیں نظر نہیں آیا، میں نہیں دیکھ سکا کہ گورنمنٹ نے آ کے، یا ایون اس بجٹ میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں افسران تعینات ہیں وہ ان پٹ نہیں دیتے کہ یہ مسائل ہیں، اس کے لیے بجٹ کی ایلوکیشن کی جائے۔ میں نے اپنی تجویز دی ہے کہ سیم کا جو ہے اس کا بندوبست کرنا چاہیے، تاکہ جو ذمہ دار ہیں، جو محنت کر کے کمانا چاہ رہے ہیں، ان کے اس مسئلے کا حل ہو سکے۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ٹیوب ویل سسٹم وہاں پہ اگر لگا دیا جائے تو یہ سیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ گرمی کی وجہ سے سیم کا لیول کچھ نیچے گیا ہے، پانی کی ضرورت پڑی ہے، تو محکموں کا حال یہ ہے کہ ان کی کارکردگی کا، کہ انہوں نے اب ذمہ دار کو پانی کی ضرورت ہے تو انہوں نے وہ پانی جو ستلج دریا میں چھوڑ دی ہے، جہاں اب لوگ قطرے قطرے کو ترسے۔ جب بارشوں کی زیادتی ہوتی ہے تو ہم سیم کی نظر ہو جاتے ہیں، اور جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو دریا میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے کہ جی جو انڈر گراؤنڈ واٹر اس کا لیول کو اپ کرنا ہے۔ جو باہر جن کو ضرورت ہے، اس طرح کی، یہ وہی میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ جو انتظامی معاملات ہیں اس میں کمیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو بے روزگاری ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے سالوں میں تعلیم پہ حکومتوں کا بڑا فوکس رہا ہے۔ تعلیم کا لیول الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بہت بہتر ہے کمپیریٹیولی، اگر دوسرے صوبوں سے بات کریں تو پنجاب کی آبادی بھی زیادہ ہے اور یہاں پہ تعلیم کا رجحان بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ ہر گھر میں بچے اور بچیاں ہیں ایم اے کر کے، ڈبل ایم اے کر کے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ سب کو سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتی، ہمیں اس بات کا ادراک ہے، لیکن گورنمنٹ کا یہاں پہ یہ فرض بنتا ہے۔ اور میں والدین سے سنتا ہوں کہ ارے ان پڑھ بچہ اگر ہو، کم پڑھا لکھا ہو تو ہم اس کو چلو کسی محنت مشقت پہ لگا دیتے، کچھ نہ کچھ گھر میں کمائی کا ذریعہ وہ بن جاتے تھے، لیکن جو ایم اے ڈبل ایم اے بچہ یا بچی کر لیتے ہیں، وہ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے گھر والوں پہ بوجھ بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ کی یہ کر اس میں یہ سکتی ہے کہ انڈسٹری جو اس طرح کے ریموٹ اضلاع ہیں وہاں پہ انڈسٹری کو پروموٹ کریں، گورنمنٹ خود سے لگائے، نہیں تو کم از کم ایسے انسینٹیوز دیں کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس طرح کے اضلاع میں جا کے، بہاول نگر جیسے ضلعوں میں جا کے وہاں انڈسٹری لگائیں، تاکہ یہ جو لوگ ہیں اس میں یہ کارآمد شہری بن سکے، یہ اپنے گھروں میں کم از کم کچھ کما کے لے کے آ سکیں۔ اسی طرح سے اسموگ ایک ایسا مسئلہ ہے، جی وائنڈ اپ کریں، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اسموگ کے معاملے میں جن دنوں ہمیں اسموگ کا سامنا ہوتا ہے ان دنوں ہم بڑے اس بات پہ بڑے پرجوش نظر آتے ہیں، ہر لیول پہ عدالتیں بھی حکم دے رہی ہوتی ہیں، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے لیول پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا بجٹ میں اس کے لیے اچھی 10 ارب کا ذکر ہے کہ اس میں رکھا گیا ہے اسموگ کے تدارک کے لیے بھی۔ یہ میں 15 دن پہلے اسلام آباد کا سفر کرنے کا موقع ملا ہے، کم از کم بھی 40 کلومیٹر تک میں نے وہ ایریا دیکھا، موٹر وے کے ساتھ ساتھ، کہ کھیت ہزاروں کے حساب سے جو ایکڑ سے وہاں آگ لگی ہوئی ہے، اور بے شمار جگہوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ موٹر وے تک وہ آگ پہنچی ہوئی ہے۔ کسی کے کان پہ جوں نہیں رونگ دی کہ آج یہ جو ہے فصلات کی جو باقیات ہیں ان کو آگ لگائی گئی ہے، تو یہ جا کے فضا میں اسی نے جا کے اسموگ کا باعث بننا ہے۔ تو ان دنوں میں جن چیزوں پہ
عمل کرنا چاہیے، جن چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، نہیں لیں گے تو پھر اس وقت بھاگ دوڑ کا فائدہ نہیں ہوتا جب یہ آفت آن پڑتی ہے. یہ ہر سال ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو میں دعا گو بھی ہوں، اور یہ جو چند میں نے گزارشات پیش کی ہیں اس میں میری گزارش ہے چیف منسٹر صاحب کے نمائندگی کے طور پہ جو منسٹر فائنانس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری جو گزارشات ہیں یہ ان تک پہنچائیں گے. اور میں سارے ایوان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جی